السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ اپوزیشن سے نہ کسی قسم کی نرمی ہوگی نہ رعایت ہوگی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ملک کا قانون، قانون کی حکمرانی، قانون سے خوف، اداروں کا خوف کیا ہے آج؟ رمشا کا قتل، گرفتار ہو گئے لوگ، انصاف ہوگا؟ اور کراچی کے شہر کے اندر ایک یو سی چیئرمین رحیم شاہ، جس طرح ایک کہا جاتا ہے اس کے اوپر الزامات تھے، اس کے اوپر کیسز تھے، وہ ڈاکو تھا، لیکن کس کا قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کس کو مارا کیسے جاتا ہے؟ سزا تو قانون دیتا ہے اور قانون کو سزا دینی چاہیے۔ ارشاد رانجھانی کو جس طرح قتل کیا گیا، بے دردی کے ساتھ، یہ گورنمنٹ، انتظامیہ، پولیس، بے بسی، بے حسی اس انتظامیہ کی اور سماج کی، اور اسی کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا شہباز شریف کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، بلیک میل ہوئے، اسمبلی کو چلانا چاہتے تھے۔ آج وہی کہتے ہیں کہ علیم خان اگر استعفیٰ دیں تو یہ بھی استعفیٰ دیں، اور عمران خان کا دوست شیخ رشید وہ تو اس حد تک جا رہا ہے کہ ہم نو ووٹ آف کانفیڈنس لائیں گے اور اس کو سپورٹ کرے گی پوری پی ٹی آئی۔ اور فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو استعفیٰ دینا، کیا سمپل میجورٹی ان کے پاس ہے ملک کے اندر؟ عمران خان صاحب جس طرح آئے، نہ گورننس بہتر ہوئی، نہ حالات بہتر ہوئے، نہ ڈیلیور کر سکے، نہ اہلیت نظر آتی ہے۔ یہ پوری اپوزیشن ان کے اوپر یہی الزامات لگا رہے، کوئی بہتری ملک کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف سے آج ملاقات خان صاحب کی دبئی کے اندر ان کے ایم ڈی کے ساتھ، خاتون ایم ڈی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ کافی شرائط تو پہلے ہی مان لیے تھے، یہ صرف ڈرامہ کیا گیا ہے دکھانے کے لیے نون لیگ کی قیادت کرے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے رابعہ اصفر صاحبہ، پی ٹی آئی کی ایم پی ہے، میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سوراب خان سر کی، پی پی ایم پی ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں اور 5-6 دفعہ ایم پی پہلے بھی رہ چکے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین، سینئر پولیٹیشین، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ رعایت نہیں دیں گے، کسی کو رعایت نہیں دیں گے۔ اور کراچی کے اندر ایک واقعہ بڑا ہوا، یو سی چیئرمین نے جس طرح ایک ارشاد رانجھانی کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ، چاہے اس کے اوپر الزامات ہو، ڈاکو ہو، کارکن ہو، کوئی اس طرح قتل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا امتیاز صاحب۔ اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جان کی جو قیمت ہے وہ مطلب ایک چاہے وہ گناہگار تھا یا نہیں تھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جب ریاست موجود ہے تو یہ صرف حق ریاست کا ہے کہ وہ کسی کو ملزم قرار دے اور اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دے۔ کسی انڈیویجول کے حق میں اس کے پاس یہ اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے بلبوتے کے اوپر کسی کی جان لے لے۔ سو میری نظر میں سندھ پولیس کو بیسکلی اس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کھڑے ہو کے آپ نے ایک پورا ڈرامہ وہاں پہ آپ نے دکھایا، ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جس طریقے سے وہ آدمی وہاں پہ تڑپ رہا تھا، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے تھا، وہ لوگوں کو نہیں لے کے جانے دیا گیا، یا لوگ وہاں پہ مجبور ہو کے تماشا دیکھتے رہے۔ میرے خیال سے انسانیت جو ہے وہ اس کی تذلیل ہے، یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قانون جب موجود ہے تو صرف قانون کو اور ان کے اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ میں آپ کوئی بھی کسی کا حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کسی کی جان لے سکے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کراؤڈ فیصلہ کریں گے؟ انتظامیہ ناکام گئی، پولیس ناکام گئی، اس طرح کراؤڈ ہو کر پکڑ کے کیا بھی ہو، کس طرح بھی ہو، اس کو مارا جائے؟ دیکھیں وہ میری بہن نے جس طرح اس پہ پوری بتائی سٹوری، آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تڑپ رہا ہے تو اس کو اٹھانے بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور دوسرا پھر گولیاں لگی ہوئی ہیں، پھر اس کو گرا ہوا ہے اور پھر اوپر سے اور گولیاں۔ یہ تو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ تو مطلب مذاق ہے، اس سے خطرناک آپ ویڈیو دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں نا دوسرے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں
बड़े अफसोस की बात यह है कि बजाय कोई उसमें इंटरवीन करें और रोकें उनको, सब कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई ये बहस ही है पूरे माशरे की। और मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो क्रिमिनल था भी, अभी ये इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये वो था भी, तो वो किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और इस तरह बेदर्दी से सबके लोगों के सामने, और वो वीडियो भी आ गई है, और कत्ल करे। और उसके बाद फिर पुलिस की जो बहसी है आप वो देखें, वो उसको लेकर जा रहे हैं, तड़प रहा है, उठाने नहीं दे रहा है, फिर वहाँ पर थाने ले जाते हैं। हालांकि हमने, मेरी बहन बैठी हुई है, अभी हम ताज़ा एक कानून बनाया हमने कि कोई भी हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी बेसिस पे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन कोई भी ज़ख्मी हो उसका इलाज करना है, अदरवाइज़ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। और इस तरह की जो उन्होंने हरकत की, रियासत कमजोर हो गई है सर, ताकतवर के ऊपर एक्शन नजर नहीं आता, रियासत कमजोर हो गई, गरीब को इंसाफ मिलता नहीं है, हमेशा कानून कमजोर पड़ जाता है ताकतवर के सामने। यहाँ कानून 5 रुपए में बिकता है, आपको पता है, रोड के सामने। आप सही कह रहे हैं, काफी जो है उसमें पुराने कवानीन हैं, और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक्ट जो हैं, पुलिस एक्ट है, वो अंग्रेजों के हैं, और उसमें कोई काफ़ी तब्दीलियाँ नहीं आई। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनमें तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। और इसमें माशरे को भी, मतलब जब तक सब लोग भी इस बात को नहीं समझेंगे कानून को और इस तरह की बातें करेंगे, तो ये तो वाक़या जो है, आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ है वहाँ पर पुलिस तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, अगर होती तो पुलिस बाद में आई है, लेकिन लोग जो थे वो भी, मतलब आप देखें कि उनको किसी ने कोई जुर्रत नहीं की जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता कि इस तरह नहीं करें। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए, और ये बड़ा बहुत बुरा हुआ है। इस पे पूरा देखें, पूरा मतलब पूरे दुनिया के अंदर ये जो है ना, ये वाक़या सोशल मीडिया पे गया है, पूरे पाकिस्तान में, सिंध के अंदर। तो इसके खिलाफ जिसने ये कार्रवाई की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको मतलब इबरतनाक सजा मिले। तो मेरे ख्याल में हर दफा कोई ना कोई वाक़या होता है, कुछ दिनों के लिए मीडिया, पुलिस, जुडिशरी के अंदर डिस्कस होता है, फिर वो फाइलों में चला जाता है, फिर हम दूसरे के वाक़े का इंतजार करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं, आप ये देखें कि यहाँ पर एक वाक़या हुआ। अब ये खुदा न खास्ता, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरी पुलिस बदनाम होती है, पूरा माशरा बदनाम होता है, आप माई जंदो का आपको रेफरेंस आपके सामने, उसने ऐसी कोई बात नहीं है। और कहा जाता है कि रियासत कमज़ोर है। आप कराची के अंदर की सूरत हाल पहले देखें, ऐसी सूरत हाल थी कि आप इसी स्टूडियो में मैं आता था, यकीन करें कि फिर मुझे यहाँ से निकलने के लिए 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता था कि आगे फायरिंग हो रही है, पता नहीं कोई मैं अपने घर पे पहुँच सकूँगा। इसी स्टूडियो में एक मरतबा ऐसा हुआ कि बिल्कुल लाइट चली गई इसी चैनल के ऊपर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब गवर्नमेंट ने अपनी रिट दिखाई और सख्ती से आईनी हाथों से वो निमटे, जो भी मतलब उसमें इन्वॉल्व थे, आप देखें कितना फर्क आ गया है। तो ये आप जवाब दें। जी, मुझे इस पे ज़रूर ये कहना है कि एक तरफ तो क्राउड ने जो रवैया था वो बहुत ही शर्मनाक था। दूसरी तरफ हमारे पास, जैसे सरकी साहब भी कह रहे थे कि पुलिस एक्ट हमारा बहुत पुराना है, इसमें तरमीम की ज़रूरत है, इसमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ताकि बेसिकली इस पुलिस सिस्टम को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। सिंध के अंदर, कराची के अंदर हम देख लें कि ये वाक़या किसी देही इलाके का नहीं है, ये कराची जैसे इलाके का वाक़या है। इसी इलाके के अंदर अभी थोड़े दिन पहले हमारे MPA को पॉइंट ब्लैंक करके गोली मार दी गई, रमज़ान घांची साहब को। आज भी वो लोग हिरासत में नहीं है, भाग गया है, 2 बेल पे रिहा हैं। ठीक है, अब मैं ये समझती हूँ कि इस वाक़े के बाद कम से कम CCPO कराची को आके अपनी एक फर्म स्टेटमेंट देनी चाहिए थी इस इंसिडेंट के ऊपर, कि उनका स्टैंस, उनका वर्जन क्या है, इसका रिएक्शन क्या है पुलिस का। हम ऐसे बड़े इंसिडेंट्स देखते हैं, वो एक आम आदमी था, एक तरफ एक MPA का इंसिडेंट है कराची का, रमज़ान घांची साहब का, दूसरी तरफ हम ये इंसिडेंट देख रहे हैं जिसके अंदर आप लोग तमाशा देख रहे हैं और गोली चल रही है। कम से कम कोई ऐसा फोरम तो हो कि जिसके ऊपर कोई, जब किसी बाहर के मुल्कों में एक रिवायत होती है कि अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, इस तरीके का इंसिडेंट हो जाए, तो पुलिस
اپنی آ کے ایک فارمل سٹیٹمنٹ دیتی ہے, اپنی کاروائی کے بارے میں بریف کرتی ہے, بتاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے اور کتنی دیر کے لیکن جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے, دوسری کمیٹی بھی بنی ہے, ہر چیز کے لیے جوڈیشل انکوائری, مطلب پھر آپ پورا سسٹم اٹھا کے جوڈیشل انکوائری کے حوالے کر دیجئے. وہ ریفارمز کی جو سرکی صاحب بات کریں, وہ ریفارمز گورنمنٹ سندھ کے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہونا چاہیے. ہم جس طریقے سے ویٹ کریں لیجسلیشن, اس کے اوپر بھی تو سیاست ہوتی ہے نا, آپ پاور لے لیتے ہیں آئی جی سے, پھر آئی جی کو سپورٹ کیا جاتا ہے, کل پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو اس کو پولیٹیسائز کرتی ہیں, ایک کشمکش چلتی ہے. سندھ گورنمنٹ کے اندر آپ کے پاس میجورٹی ہے, جہاں جو انٹرسٹ ہے آپ کے وہ لیجسلیشنز لے کر آ رہی ہے نا سندھ گورنمنٹ. جتنے عمل کیس کے بعد جو لیجسلیشن لائی گئی ہے وہ بھی تو نہیں, وہ انٹرسٹ تو پبلک کا ہے ماشاءاللہ, سب جتنے بھی کوئی اپنی کیا گیا ہے نا, وہ ہوا ٹراما سینٹر کا ہوا بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر. امپلیمنٹیشن اس کی ہونا بیسکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن جو ایکٹ پرانے ہیں جس کی وجہ سے پولیس سمجھتی ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے میں, اس ایکٹ کو وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک کریں نا, اور کم سے کم ایسے انسیڈنٹس کے اوپر کوئی ذمہ دار آدمی پولیس کا آ کر کوئی اسٹیٹمنٹ تو دے, اپنی ذمہ داری تو قبول کرے کہ وہ یہاں پر ان کی جو بھی علاقے کا تھانہ تھا وہ اس کے لیے کیا ایکشن لے رہے ہیں, وہ کیا اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کریں گے ان کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, رعایت نہیں ہوگی, کسی قسم کی نرمی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب پیچھے میں نہیں ہٹوں گا, مجھے ووٹ پڑا ہے عہد صاحب کے لیے. بڑی اچھی کنکریٹ گفتگو ہو رہی تھی بہن کے ساتھ. ابھی جو ہے آپ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائیڈ لے بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کب کا ہے کہ مطلب آپ دباؤ ڈال رہے ہیں نا, زرداری صاحب دباؤ ڈال, جلد سے کھیل رہے ہیں پورے سندھ کے اندر. میرے صاحب بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے کوئی بھی ہو, عمران خان نے اتنا دباؤ ڈالا. آپ کو پتا ہے جب 2013 کے الیکشن ہوئے کتنا دباؤ ڈالا انہوں نے, کنٹینر پہ گئے, سب گئے. جلد سے نہیں کھیل رہے ہیں, ایک اپنا موقف دے رہے ہیں, وہ ان کا ایک آئینی قانونی ایک حق ہے اور وہ دے رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بچانے کے لیے دے رہے ہیں, بچانے کے ٹائمنگ تو ایسی نہیں ہے, اصل میں موسم تو ایسی نہیں ہے, سیاسی موسم کیسز کی موسم ہے. پاکستان کا 12 مہینے 5 سال, ایک دن الیکشن ختم ہوتا ہے, دوسرے دن دوسرے الیکشن کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, جا کر امریکہ میں یا دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر سیاست. نواز شریف کے دور میں آپ نے ایسی ریزسٹنس نہیں کی, ایسے جلسے نہیں کیے, جلوس نہیں کیے جو آج کر رہے ہیں. نہیں, ریزسٹنس تھی, ایسی بات نہیں ہے, ریزسٹنس تھی. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہمیں ذاتی طور پر ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پولیٹیکلی, آپ کو ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے, تحریک انصاف, عمران خان. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے, اس میں آپ اسکندر مرزا کو آپ دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں, جتنے بھی سیاستدان ہیں یہاں کا یہ ماحول رہا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاستدان بے نظیر بھٹو کا آپ اسٹرگل دیکھ لیں. نواز شریف یہ تھا کہ ان کو ہم نے کبھی مطلب جیل جاتے نہیں دیکھا. وہ اسٹرگل عوام کے لیے تھی, جمہوریت کے لیے. آج اسٹرگل ہے پیسہ بچانے کے لیے, کیسز سے بچنے کے لیے. یہ تو آپ کا موقف ہے نا میر صاحب. ہم پوری سوسائٹی اس طرح سوچ رہی ہے. اگر آپ پرسپشن بنائیں گے تو سوسائٹی یہ کہے, جھگڑا کس چیز کا ہے, مسئلہ لڑائی کس چیز کی ہے. ایک تو 18 امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کے, 18 امینڈمنٹ رول بیک نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سر کیسے کریں گے, 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس. سر بات یہ ہے کہ میں آپ اس پہ کس طرح رول بیک کریں گے, کوئی میجورٹی ہو نا, ان کو 2/3 میجورٹی آئینی ترمیم کے لیے. سمپلی جو آپ نے پہلے باتیں کی وہ کنکریٹ بات تھی. بات یہ ہے کہ آپ یہ میرے وہ بہن نے بتایا کہ ان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد پھر 2 دن یا 4 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی, جو ایم پی اے کو جنہوں نے گولیاں ماری. اب یہ ہے کہ ابھی اسی 18 امینڈمنٹ کے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ NICVD میں ہم نے کتنا کام کیا. جنا ہاسپٹل کی پہلے کیا 7 میرے خیال 7 کروڑ تھی, ہم نے 7 ارب تک بجٹ اس کی پہنچائی. اور دوسرا ایک بچوں کا جو ادارہ ہے یہاں پر NICH, تو وہ اب کورٹ میں گئے, کورٹ نے وہ دے دیا وفاق کو. اب وفاق خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم جو ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد. تو اس طرح کی مطلب کوئی جب اس طرح کی سازش ہو کسی بھی طریقے سے, تو اس کو ظاہر ہے جو بھی پارٹی. ٹھیک ہے رابعہ صاحبہ, آپ ایلیمنیٹ کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی کے. ڈاکٹر صاحب نے کہا سیاسی ٹارگٹ کلر ہو گئے ہیں آپ لوگ, تحریک انصاف, ان کو ختم کر رہے ہیں آپ کیسز کے تھرو. انہوں نے یہ نہیں کہا, ایلیمنیٹ تو کہا نا. دیکھیں
میرے حساب سے میں بریک کے بعد آؤں جی نہ بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد رابعہ اصفر صاحبہ ویلکم ہاں تو آپ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں کیسز سے احتساب کے نام پہ آپ سیاسی جماعتوں کو ختم کر رہے ہیں آئی تھنک یہ تھوڑا انفیئر بات ہوگی کہ ہم کر رہے ہیں بیکاز جتنے کیسز ہیں میں پاس میں بھی ملٹیپل پروگرامز میں بولتی آئی ہوں کہ جو کیسز ہیں وہ نیب نے پچھلی گورنمنٹس کے اندر بنائے ہوئے تھے اس کی فائنڈنگز اس کی پروسیڈنگز اب ہو رہی ہیں عمران خان جو ووٹ تیزی کیوں نظر آ رہی ہے تیزی کی بات نہیں ہے سندھ کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے یہاں تیزی نظر آپ کے یہاں سلو میں تو میں اس کو ادروائز کہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں تیزی آئی ہے فیک اکاؤنٹس کے اوپر جو بے نامی اکاؤنٹس تھے وہ کیس پہلے کا کھلا ہوا تھا لاسٹ ٹینیور کے اندر بٹ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی لوگ خاموش بیٹھے رہے اب نئی گورنمنٹ چونکہ اس مینڈیٹ سے آئی ہے کہ آپ کو کرپشن ختم کرنی ہے تو وہ اداروں کو یہ ضرور کہیں گے نا کہ آپ ان پروسیڈنگز کو پرسو کریں لیکن کام انہی اداروں نے کرنا ہے جن کی رسپانسبلٹیز ہیں 957 اعتماد ہے عوام کا آپ کا سیاسی جماعتوں کا آپ کے وزراء کا نیب کے اوپر یہ بھی تنقید کرتے ہیں آپ بھی تنقید کرتے ہیں آپ کے وفاقی وزراء بھی تنقید کرتے ہیں لیکن 957 بلین روپیز کی irregularities سامنے آئی ہیں سندھ گورنمنٹ کی لاسٹ 10 ایئرز کے اندر تو فیئر تو ان کو obviously اگر ہے کسی چیز کا تو وہ بیسکلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے اب میں تو اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ ہم پریشر نہیں ڈال رہے ہیں ان کے اوپر سیاسی بنا رہے ہیں نا پورے احتساب کے عمل کو آپ نے سیاسی بنایا سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے عمران خان ہے اس کا لہجہ اس کی باتیں اس کے اسٹیٹمنٹس اس کے وزراء کے نہیں ہم ایک مینڈیٹ کے ساتھ عمران خان آئے اور وہ ایک کی ایجنڈا جو ہے کہ اس ملک سے کرپشن کو ختم ادارے بنائے نا وہ ہمیں نیب کو بنائیں بہتر کریں آپ کے نئی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اپوزیشن آئے ان کو بہتر کریں نیب کو نیب موجود ہے اپنا کام کر رہی ہے اور ہمیں فلی اس کے اوپر ٹرسٹ ہے جس طریقے سے وہ کیسز کو پرسو کریں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے وہ اپنی وش اور ول کے حساب سے کام کریں جو ان کا بیسکلی ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں سو ہمیں تو کوئی اس کے اوپر انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کیسز ہیں وہ پرسو ہونے چاہیے ان کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے ان کے ڈیسیجن سامنے آنے چاہیے کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے جو اس ملک کا پیسہ ہے جو ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہونی جو جہانگیر ترین پیسہ لے کے گیا ہے وہ آئے گا اس ملک کے اندر میں پھر کہوں گی کہ کورٹس کے ڈیسیجن کے بیسس کے اوپر اسی پورے ملک کے اندر 1947 سے کبھی اس ملک کے اندر پیسہ آیا ہے تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنی پڑے گی نا پھر کہیں سے تو آپ کو کوشش ہو رہی ہے کہ پیسے واپس آئیں جی بالکل ہو رہی ہے کوشش یہ لا یہ پوری لا ابائڈنگ ایجنسی سب سے بڑا NRO تو آپ نے علیمہ خان کو دے دیا دیکھیں میں ان کا کیس کورٹ کے اندر موجود ہے اس پہ میں کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گی کورٹ اور اتھارٹیز زرداری صاحب کے کیسز بھی کورٹ میں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے فریال ٹالپور کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کورٹ اور اتھارٹیز اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا کہتے ہیں کہ تبدیلی نظر نہیں آئی میں نے جو 957 بلین کی بات کی ہے وہ بیسکلی آڈیٹڈ رپورٹ پبلشڈ رپورٹ ہے ٹھیک ہے میں کوئی ہوا میں بات نہیں کری اور نہ ہی میں بغیر کسی فیکٹس اینڈ فگرز کے بات کروں گی مجھے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینی میں I'm just focusing on کہ جو چیز بیسکلی پبلشڈ ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا اور وہ کیسز جو پرسو ہو رہے ہیں جس کی فیکٹ فائنڈنگ جتنی پبلش ہو رہی ہے جو بیسکلی آپ جیسا سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا نیب کے لیے آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں آج بھی بولا ہے نئی ملک نے آج بھی دیکھیں بیوروکریسی اس لیے آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں بیوروکریسی کو ضروری ہے کہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا کہ آپ کو نہ کام کرنے کی یا خان صاحب مایوس ہو گئے پریشان ہو گئے ملک کے حالات دیکھ کر عوام کے ساتھ وعدے کیے کیبنٹ میں 90-80% وہی پرانے لوگ جن کے اوپر کیسز جو نیب کے اندر بھگت رہے ہیں کیا وہ تبدیلی لائیں گے دیکھیں ہم تبدیلی کا سفر تو ہم شروع کر چکے ہیں اٹ از کوائٹ 6 مہینے میں کہیں تبدیلی نظر آئی ہے آپ کو عوام میں تبدیلی نظر آئی اداروں میں تبدیلی نظر آئی ہے اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں آپ کو تبدیلی کی ایک لسٹ دے سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل بیسکلی آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی ہیلتھ کارڈ انشورنس لائی گئی ہے انفارچونیٹلی میں اس بات پہ ہی آنا چاہ رہی ہوں سندھ میں کیوں نہیں 60% شیئر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے 40% پروونسز کا ہے ٹھیک ہے
اس ہیلتھ انشورنس میں نمبر 7,20,000 روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے جو کہ آپ کسی بھی ہسپتال سے جا کے ایمرجنسی ہو کینسر ہو کافی اس پروپوزل کو سندھ گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا. اس پروگرام کا پارٹ بننے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا. آپ بھی سندھی ہیں, میں بھی سندھی ہوں, اس پروونس سے بلونگ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ اس بات یہ حق نہیں ہمارا کیا وزیر اعظم خود کر دیتے وفاق پورے پاکستان کے وزیر اعظم. الٹیمیٹلی اب یہی ہوگا کہ وہ جو انڈر پریولیج ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ بیسکلی ڈراؤٹ کی فیس میں کوئی نہ اس طرح کی کرائسس فیس کریں, ان ڈسٹرکٹس کے لیے بیسکلی 100% انشورنس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ریلیز کرے گی. وزیر اعظم کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, سب کا احتساب ہوگا, یہ پیچھے نہیں ہے احتساب کے, کریں گے ہمارا نہیں ادارے. ایک تو میں اپنی یہ بہن کو بتا دوں 957 بلین یہ بتا رہی ہیں. میں ان کو بتاؤں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک اگر کاما انورٹ اگر اتنی بڑے پیمانے پہ ہے تو یہ ابھی سارے ادارے ان کے پاس ہیں. پورے میرے خیال میں حکومت سندھ پہ ان کا پورا فوکس ہونا چاہیے اور بالکل. اور بڑے ہاسپٹل آپ کے آڈٹ بھی ہو رہے ہیں, فرانسک آڈٹ ہو رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے سیاسی طور. مرتضی وہاب صاحب کر رہے ہیں, وزیر اعظم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں 957 بلین یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے, روپیز, ہاں بلین روپیز, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس میں اگر جب آڈٹ جاتی ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت اگر مسٹیک ہوتی ہے نا وہ سارا آبجیکشن میں چلا جاتا ہے. وہ فگر یہ ہے تو اس کو بالکل اس کی چھان بین ہونی ہو اور اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک دوسرا یہ اعتراض ہمارا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جب بنی گالہ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا ریمارکس آئیں. آخر میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں اس کی پلینٹی بھر کے خود ہی ریگولرائز. وہیں اسلام آباد میں جو غریب آدمی ہیں جن کے گھر رہے ہیں جو کہ مطلب کسی نہ کسی گورنمنٹ نے ان کو دیے تھے, ان کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری بہن ہے علیمہ خان, مجھے اس پہ زیادہ بات اگر نہیں کروں تو زیادہ بہتر ہے, اگر مجبوراً کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ ہماری قیادت کے خلاف یہ بولتے ہیں. تو اگر جس طرح دوسروں پہ معاملات ہیں اسی طرح اگر انصاف ہو, جس طرح میں نے بنی گالہ کا مثال دیا اور یہ دوسری میں نے آپ کو علیمہ باجی کا مثال دیا, جس طرح دوسرے آپ کی قیادت اور علیمہ میں فرق نہیں ہے سر. دیکھیں میں ایک گزارش کروں, کوئی فرق ہے, یہ اقتدار میں رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اقتدار میں رہے, فریال ٹالپور زرداری صاحب یہ اقتدار میں رہے, انہوں نے انجوائے کیا ہے. میر صاحب اقتدار پورا پاور ان کے ہاتھ میں, پوری طاقت ان کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں. آج ہی جو ہے ان کے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی, اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف حکومت میں رہیں تو آپ کوئی کرائم کریں تو آپ پکڑے جائیں, حکومت سے باہر رہیں, کرائم جو بھی کریں, مرڈر کرتے جیسے شاہ صاحب نے کیا. کمپیئر نہیں کر سکتے, کرپشن ہوتی ہے چاہے حکومت میں رہے. کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیئر کیسے نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو علیمہ خان کے اوپر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ ان کا اس طرح کا بات نہیں آتی, پہلے نہیں تھی, جس طرح نواز شریف تو آپ کو پتا ہے ایک بڑا اسکینڈل اس گورنمنٹ کا 6 مہینے میں نہیں آیا, کوئی مجھے ایک اسکینڈل بتائیں. یار میں اسکینڈل کیا بتاؤں آپ کو, ڈیم پر اسکینڈل آپ کو پتا نہیں ہے کتنا بڑا آیا ہے. ابھی تو ڈیم بنا ہی نہیں ہے سر, یہ جو 309 ارب روپے کا وہ نہیں ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب کا ایک پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو اے جی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر آڈٹ کرنے آتا تھا. پہلے مثال کے طور پر, میں آن دی ریکارڈ بول رہا ہوں, پہلے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے مانگتے تھے, ابھی 40 لاکھ روپے مانگتے ہیں. آپ عبدالرزاق داؤد کے اوپر عمران خان صاحب کے دوست رہ چکے ہیں. کرپشن جو ہے نا ملک کے اندر, ایک میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا ایک عام آدمی کے حساب سے, ایک شہری کے حساب سے, ایک پولیٹیکل ورکر کے حساب سے, کہ جس طرح کی بات کی جاتی ہے. عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, آئی ایم ویری سوری ٹو سے کرپشن یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے اور زیادہ بڑھ گئی. بڑی انسی کرپشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ عبدالرزاق داؤد صاحب کو, ڈیسکون کو 309 ارب کا, محمد دیم کا. آپ مجھے بتائیں آصف زرداری صاحب نے سندھ کے اندر زمینوں سے لے کر سبسڈی تک سب کچھ انور مجید اور ملک ریاض کو دیکھیں, یہ بھی تو ان کے دوست تھے. دیکھیں سندھ میں کس کو پتہ نہیں, اس ملک میں کس کو پتہ نہیں. جو بھی وزراء آپ کا ماضی میں رہا ہے, ایم پی اے رہا ہے, کیسز ان کے, کبھی ان کے اکاؤنٹنٹ پکڑے جاتے ہیں, کبھی ان کے پیسے پکڑے جاتے ہیں, کبھی ان کے گھر سے پیسے نکلتے ہیں, یہ سب پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی. میر صاحب آپ یہ ساری جو سن کے میں تو کافی یہ کیسز غلط ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کہہ رہے ہیں گھر سے پکڑیں, ایک پیسہ بتا دیں کہاں پر جمع ہوا ہے. آپ نے یہ کہا کہ لانچ سے پکڑے گئے وہ پیسے, لانچ کی میں نے بات نہیں, گھر سے پکڑے وہ کدھر ہیں, گھر سے
آپ نے پکڑے وہاں پہ بلوچستان میں پکڑے تو آپ کو منسٹر پکڑا گیا, وہاں پر سیکریٹری پکڑا گیا, پیسے ظاہر ہوئے, چھت سے دکھا رہے تھے میڈیا والے, چھت سے پیسے ٹپک رہے تھے, ٹنکیوں میں پیسے پڑے ہوئے تھے. سندھ کے اندر سب سے بڑی کرپشن ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سندھ کے اوپر ٹارگٹ سب سے پیپلز پارٹی کے نام کیوں آتا ہے, ان کے وزراء کا, ایم پی ایس کا کیوں کیسز چل رہے ہیں, نیب کے اندر انکوائریز چل رہی ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو, انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی, اگر کسی نے کرپشن کی ہے انصاف کریں اس کے ساتھ, اگر اس نے کی ہے تو وہ اس کو معاف نہیں ہوگا. علیم خان اندر ہوئے, اب تو تاثر ختم ہوا وکٹمائزیشن کا. ڈاکٹر صاحب میر صاحب بات, اب تو سب کا ہو. میر صاحب بات یہ ہے, ابھی بھی آپ کو اعتراض ہے, میر صاحب دوست اس کا سب سے زیادہ فنڈنگ کرنے والے عمران خان کا قریبی بندہ. میر صاحب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیس بنائیں, علیم خان کے اوپر بھی بنائیں, ابھی آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے اور دوسروں پر بھی ہے. میں آپ کو اپنے علاقے کی, اپنے جیکاباد, میں بریک کے بعد آتا ہوں. اگر ابھی دنوں میں آپ کے کوئی منسٹرز اور آپ کی کسی قیادت کو گرفتار کر, آپ شور تو نہیں کریں گے, کہیں گے یہ ظلم تو نہیں ہوا, جمہوریت تو خطرے میں نہیں ہے, پارلیمنٹ تو. بریک کے بعد آنا, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم. ہاں ڈاکٹر صاحب اپنی بات پوری کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا, پہلے بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, نہیں بالکل ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے, 3-4 مہینے پہلے ہمارے افسران, ایس ڈی ایم 2 مختار کار, 8-10 بندے جو ہیں انہوں نے پکڑے اور ان کو جیل میں ڈال دیا. 4-5 مہینے تک جیل میں گئے, نوکری سے گئے. ایک ہمارا یو سی چیئرمین تھا سلیم کھوسو صاحب میرے حلقے سے, وہ مطلب ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کی جگہ دوسری الیکشن ہو گئی. ہائی کورٹ نے آ کر اس کو سارا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا نیب کا. اب یہ تو اگر مثال کے طور پر ان کی تو جیل میں رہے, کس کھاتے میں رہے, آپ کم از کم, میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ اگر کوئی ہے کسی چیز میں انوالو, کیس تو اتنا صحیح ہو, اور نہیں تو اس کی تو عزت گئی. کیا آپ کو نیب, ایف آئی اے, جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر یقین ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ, میر صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج نئی ملک صاحب نے بھی یہ کہا ہے, لاہور کے اندر گئے وہ کاف لیگ والوں کے پاس, ریفارمز کی بات کی, نہیں بہتری لائیں, آپ میری ہراساں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس ہراساں کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو, میں وہی کوٹ کر رہا ہوں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی ہے آپ کے پاس کنکریٹ کسی کے خلاف ایویڈنس ہیں, اور ان کو بدنام بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری اس پہ ڈائلاگ بھی ہوا ہے, اور یہ ادارہ نیب ہے, کوئی بھی ہے, جتنے ادارے ہمارے ہیں, ہمیں ان پہ ڈسکشن کرنی ہے, ہمیں ان پہ بات کرنی ہے. ہمیں اگر ٹھیک ہے 100 اختلافات پی ٹی آئی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, سیاسی طور پر جتنا بھی ہمارا آپس میں کشیدگی ہے, لیکن آخرکار جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں پھر ہم ہی بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے نا, باہر سے تو کوئی آ کر ہمارے. رابعہ صاحب ابھی آپ کو بھی ادارے جو ہے نا, جس طرح گرفتاریاں آگے بڑھیں گی, تیزی آئے گی, آپ کو بھی نیب برا لگے گا, کیونکہ آپ کے بھی طاقتور بندے جو ہے نا گرفتار ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے کہا یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی, ابھی وفاقی وزراء اور بھی گرفتار ہونے ہیں. دیکھیں عمران خان کی, جس سے آپ نے خود ابھی شروع میں پروگرام کے ان کی سٹیٹمنٹس کو کوٹ کیا ہے, تو ہم تو بالکل لیکن وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم بالکل کلیئر ہیں, صبح کو ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسری بات کرتے ہیں. مینڈیٹ اکاؤنٹس کمیٹی کا بنانا ہی نہیں چاہیے تھا, اب پھر یہ کہہ رہے ہیں میں تو اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر سرکی صاحب نے بات کی ہے, نہیں میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلوز نمبر, پیراگراف نمبر 15, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن, لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہونا چاہیے, یا وہ نامزد کرے گا. ٹھیک ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے, اور جو کہ دونوں آج شور بھی مچا رہے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کا رول بیک ہے. آج بھی زرداری صاحب سانگر کے اندر جو انہوں نے اسپیچ کیا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. میں صرف سوال کر سکتی ہوں آپ کے توسط سے سرکی صاحب سے, یا اس لیڈرشپ سے جو کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ میں, کہ دیکھیں ہمارے لیے تو 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک کی رول اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا. آپ کے لیے بھی جی, آپ تو اس کو کہتے ہیں مکمکا ہے. نہیں کیوں مکمکا کا چارٹر ہے, چارٹر آف کرپشن ہے. میں 18th امینڈمنٹ کی بات 18th امینڈمنٹ, میں نے کہا سی او ڈی کی بات کرنی. میں 18th امینڈمنٹ ہمارے لیے بھی ایک آرگنائزیشن کو رن کیسے کرنا ہے اس کا ایک اسٹرکچر ہے. کے پی کے میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کو سندھ میں ملنا چاہیے.
وہ پیپلز پارٹی نے سائن کیا ہوا ہے. یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. آپ اپنی لیڈر کو نگیٹ کر رہے ہیں اور سندھ میں آپ کو نہیں دے رہے. مجھے آپ یقین کرتی ہیں اس کے اوپر ملنا چاہیے آپ کو؟ بالکل ملنا چاہیے. آپ نے خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں یہی تو بات ہے, وہاں بھی تو دینا آپ. دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر ان لوگوں نے ایک جوائنٹ ڈیسیژن لیا نا, وہاں کچھ بھی ہو لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا چاہیے. آپ کلاس نمبر 15 پڑھیے نا. کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون سازی نہیں, روایت ہے. نہیں, یہ روایت نہیں ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی. وہ اسی میں COD, لیکن وہ قانون کا حصہ تو نہیں ہے نا, دو پارٹیوں کے بیچ میں ہے نا, اگریمنٹ ہے. اسی کے بیسس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں آپ نے ہم سے مانگی ہے نا, اسی کے بیسس. آپ نے کیوں بنایا, کیوں سودے بازی کی کہ اسمبلی چلنے دی جائے گی؟ نہیں, کوئی سودے بازی نہیں ہے. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں استعفیٰ دے, واپس جائے؟ دیکھ کیوں, اس لیے کہ ڈیمانڈ ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی علیم خان چلے گیا, وہاں ریزائن کر دیا اس نے فوری طور پہ, تو یہ مورل رسپانسبلٹی نواز شریف پرویز خٹک سے بھی لے لیں, ان کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے. نہیں دیکھیں, عمران خان کے اوپر بھی ہیلی کاپٹر کی چلیے, ان سے بھی پوچھ گاچھ ہونی چاہیے, اس نے بھی فائدہ لیا اسی بندے سے. یہ آرگیومنٹس کس کے ہیں, یہ آرگیومنٹس کس کے؟ میں تو اسی کا جواب دے رہی ہوں نا کہ اگر آپ ایک طرف ایک آرگیومنٹ کو بلڈ کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں مانگ رہے ہیں, تو سندھ کے اندر آپ کو دینے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ ایک ریشنل جسٹیفیکیشن دے دیجئے آپ ہمیں کہ اس لیے آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. سر کیوں نہیں دے رہے؟ ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ جواب, گھما پھرا کے نہیں. گھما پھرا کے نہیں, مطلب یہ ہے کہ COD میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ذکر ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی کا, میرے خیال میں. اگر نہیں سر, میں 15 میں آپ کو کوٹ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز میں نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز دونوں لکھا ہے. میں آپ کو وہ سنیپ شاٹ بھیج, چلیں مجھے آپ بھیجیں, میں نے اس پہ صحیح دیکھا نہیں, اگر میں دیکھتا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح مرکز میں بات چیت ہوئی ہے یہاں پر بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں اگر آپ سندھ اسمبلی میں ان کو بولنے نہیں دے رہے, نہیں کیسے بات کرنے نہیں دیتے, یہ خود بتائیں کہ آپ خود بتائیں, ان کو ریزولوشن آنے نہیں دیتے, روکا جاتا ہے, ٹوکا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے بتانے دیجیے. نہیں, میں یہ میں پوچھ رہا ہوں اپنی بہن سے کہ زیادہ بولتی اپوزیشن یا گورنمنٹ, یہ بتا دیں. نہیں دیکھیں, اپوزیشن یا گورنمنٹ کا بولنا پیرامیٹر نہیں ہے اس ڈیفینیشن کا. کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ, کنسٹرکٹیو لیجسلیشن, کنسٹرکٹیو بزنس آف دی ہاؤس کرنے کے لیے ہمیں کتنا موقع دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بزنس کا پتہ نہیں ہوتا, کیا بات کہتے ہیں ٹریننگ ہوتے ہیں, ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. یہ خیر میں نہیں کہہ رہا. میرے صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ریزولوشن ایسے ہیں کہ ہم نے مل کے پاس کیے ہیں. رمشا کے اوپر کیوں نہیں پیش کرنے دیا؟ رمشا کے اوپر جو ہے نا قتل تھا, معصوم بچی کے ساتھ نا انصافی, ایک ظلم ہوا تھا, جبر ہوا تھا, ہوا نا, وہ بھی پاس ہو گیا نا, پاس ہو گیا. 2 دن کی اسٹرگل کے بعد, کتنی اسٹرگل, کتنا پھڈا ہوا, کتنا ٹائم ضائع ہوا. اسٹرگل کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ ایسے انسانیت پہ سب ایک ساتھ ہو جاؤ, بالکل ایک ساتھ ہونا چاہیے. سیاست کو چھوڑو, پارٹی کو چھوڑو, قیادت کو چھوڑو. نہیں, یہ ملک پرائرٹی, عوام پرائرٹی, انسانیت پرائرٹی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جو مطلب ایک بات کی جائے. کیا MP بھی آزاد نہیں ہے؟ بات سنیں, کچھ کیا MP بھی آزاد نہیں ہے؟ قیادت کے ہاتھوں یرغمال ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے کمٹمنٹ کے مطابق بات ہو تو زیادہ. اور دوسرا کچھ ایسے رولز ریگولیشنز اور کچھ روایتیں ہیں اسمبلی کی کہ کس وقت ٹیک اپ ہونا چاہیے. جب اس میں ضد آ گئی کہ نہیں ابھی ہونا چاہیے, اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اتنے پڑھے لکھے لوگ, آپ گریم ہیں, مینڈیٹ لے کے آئیں, ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے, آپ لوگ ضد کریں گے, امیچور ہوں گے, ایک دوسرے کو گالی دیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, تو معاشرے میں کس طرح کا اثر ہوگا؟ بدتمیزی, گالی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن دی جاتی ہے نہیں, جو بھی دیتا ہے غلط دیتا ہے. اگر کسی نے دی ہے یا کسی نے چیخ و پکار آتی ہے, جملے کسے جاتے ہیں, ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس اسمبلی کی آپ بات کرتے ہیں, پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اسمبلی آپ دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ پڑتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں, اس میں نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے. اس کو آپ یہ مت کہیں کہ وہ مچھلی بازار بن گیا, یہ بن گیا, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے میر صاحب, یہ ہوتا ہے عوام کے لیے. آپ یہ دیکھیں, عوام کے لیے ہوتا ہے, کچھ عوام کے لیے ہوتا ہے, کچھ جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے ٹارگیٹ بنا کے کسی کو خامخواہ اس میں انوالو کرنے کے برابر ہوتا ہے. جب اس طرح کی بات آتی ہے, کسی کو ذاتی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں اگر ان کی پارٹی ہے, اب پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا, اب علیم خان کے لیے کہہ رہے ہیں نا یہ وہ برا ہوا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا.
کچھ ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں جب آپ کی پارٹی کے اوپر آتا ہے, اپنے اوپر ان کے آتا ہے پارٹی مفادات آ جاتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ٹھیک ہے, پارٹی. آپ جواب دیں. جی میں سرکی صاحب نے کیونکہ مینشن کیا کہ جی ہم پرسنل ایجنڈا کے تحت تو نہیں آتے اسمبلی کے اندر, بالکل ہم اپنے ایک لیکن سیاست پرسنل ایجنڈا کی ہوتی ہے. نہیں پرسنل ایجنڈا پہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں آپ, میں صرف اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ سرکی صاحب سے ڈائریکٹلی ہم اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے, تھوڑا دور بیٹھتے. پرائیویٹ ممبر ڈے جو کہ بیسکلی ان کے بھی پرائیویٹ ممبرز کا ہے اور ہمارے بھی پرائیویٹ ممبرز کا ہے جو کہ نان منسٹر میں ایم پی ایز ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں جواب دے دیتا ہوں بہن کو, میں وہ اگر جواب دے دیں آپ کرتے میں دے دوں گا. صحیح کہہ رہی ہیں, یہ 100% میں ایگری کرتا ہوں. لاسٹ سیشن میں یہ لانگسٹ سیشن ہے اب تک جب سے نئی اسمبلی فارم ہوئی ہے. اس کے اندر پرائیویٹ ممبر ڈے کا جس طریقے سے بیسکلی ایجنڈا کل کیا جاتا ہے نا, وہ بہت افسوس. سر آخری منٹ ہے, جواب میں اپنی بات پوری کر لوں. ابھی لاسٹ پرائیویٹ ممبر ڈے بھی اسپیکر نے اس دن 5 فروری تھا, اس کے بعد فرسٹ ورکنگ ڈے جو آپ کا اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے, رول بک کہتی ہے کہ جی آپ کو اسمبلی میں کال کرنا چاہیے تھا, اسپیکر نے نارمل ایجنڈا لگا دیا. ہم کھڑے ہو کے رول کو ریفر کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی رول کو آپ اس طرح نہیں اس طرح انٹرپریٹ کریں. تو آپ ریگولیشنز کی انٹرپریٹیشن بھی اپنی مرضی سے کریں, رول بک کو تو ایٹ لیسٹ فالو کریں. سر میں 1993 سے اس اسمبلی کا ممبر ہوتا ہوا آ رہا ہوں. میں اپنی بہن کو میں جسٹ فار نالج بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ یہ نئے ان کو پتہ نہیں ہے. آپ بلیو کریں تب سے لے کر, میں اپنے والد صاحب کو 85 میں بھی میں نے دیکھا ہے اسمبلی میں, 85 سے میں اس اسمبلی کو دیکھ رہا ہوں. تو اس میں ہمیشہ جب بھی اگر نہیں آتا ہے اسی دن تو دوسرے دن نہیں آیا. انہوں نے نشاندہی کی ہے, اب اس پہ ڈسکشن ہوگی, انٹرپریٹ ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہے اس کو صحیح کیا جائے. یعنی کہ عمران خان اسٹیٹس کو شکست دینے میں ناکام گیا, میں آج اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے. نہیں ایسی بات سارے وہی میر پیر وڈیرے سردار, آپ دیکھیں لیڈرشپ ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام. آپ لیڈر کا کمال ہوتا ہے نہ عوام کی سنتے ہیں, نہیں عوام کی کیسے سن رہے ہیں, کوئی ایک ریلیف بھی نہیں ملا عوام کو. آپ کو میں نے ابھی ہیلتھ انشورنس بتایا, ابھی شروع کیا ہے, ریلیف ملے تو صحیح, اعلانات تو بہت ہیں. سب سے بڑی بات تختیاں یہ لگا رہے ہیں. نہیں سب سے بڑی بات میر صاحب کہ یہ بیسکلی جتنے ٹیکس ریفارمز آئے ہیں لاسٹ 6 منتھس کے اندر, وہ لوکل انڈسٹری انکریج کرنے کے لیے. بڑی مہربانی. دیکھتے ہیں 6 مہینے اور سال اور دیکھتے ہیں کیا ہو عوام کے لیے. عوام کی قسمت تبدیل ہوتی ہے. وزراء کا تو میں نے بڑا لائف سٹائل تبدیل دیکھا ہے, اور ان کے قریبی, بہت ہی قریبی, نام نہیں لیتا, اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز منسٹر بنے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے بڑے اہم جو اس پاکستان کی سب سے ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.